اپنے بعد اگر کسی کو خلیفہ نامزد کرنا چاہا تھا تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جب جنگ احد میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے خود کی، آپ کے زرہ کی جو کڑی آپ کے جسم میں چہرے میں جو پھنس گئی تھی، اسے سیدنا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکالا تھا، ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، آلے سے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکلا تو آپ نے اپنی دانت سے پکڑ کر کے اس زرہ کو کھینچ کے نکالا تھا. اس کی وجہ سے آپ کے بھی دانت شہید ہو گئے، آپ کے بھی دانت ٹوٹ گئے تھے. اللہ اللہ، جب آپ سے، جب اس دانت کے تعلق سے کوئی شخص سوال کرتا کہ یہ دانت کس طریقے سے آپ کے ٹوٹ گئے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دانت ہے جو اللہ کے رسول کی محبت میں، یہ وہ دانت ہے جو اللہ کے رسول کی محبت میں قربان ہوئے. لیکن زندگی نے وفا نہ کی. ملک شام کی جنگ کی حالت میں تھے، اس وقت طاعون کی وبا پھیلی جس میں آپ کی شہادت ہو گئی. تو حضرت عمر کے زمانے میں ہی ابو عبیدہ ابن الجراح کی شہادت ہو گئی تھی. تو زمانے میں ہو گئی، حضرت عمر خلیفہ ہے. اب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے حضرت مولا کائنات کے بارگاہ میں عرضی لگائی کہ آپ خلیفہ بن جائیں. لائیے ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر جاؤں. حضرت علی نے انکار کر دیا، حضرت علی نے منع کر دیا. لوگ سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لوگ تعداد در تعداد اضافے کے ساتھ آئے. لیکن حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابی میں ہے، جنتی صحابی میں ہے، اکابر صحابی میں ہے، بڑے صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، پہلے سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچے. کہا کہ اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بنانا چاہوں تو آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے میرا انتخاب نہ کرنا چاہو، مجھے خلیفہ نہ ماننا چاہو، تو تم جس کو ماننا چاہتے ہو تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ کسے خلیفہ بنایا جائے، تو سب سے معتبر جو ذات ہے وہ سیدنا مولا کائنات کی ذات ہے. اب پھر وہی سوال لے کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں آپ کو خلیفہ تسلیم نہ کروں، اگر میں آپ کو امیر المومنین تسلیم نہ کروں تو بتائیے آپ کی نظر میں سب سے معتبر ذات کون ہے، سب سے معتبر شخصیت کون ہے جسے خلیفہ بنایا جائے؟ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے کا نگاہ انتخاب جو ہے کسی اور جگہ نہیں پہنچتی ہے، بلکہ فرماتے ہیں اگر تم میرا انتخاب نہیں کرتے ہو نہ کرو، میں تو ایسے بھی تیار نہیں ہوں، لیکن اگر میری نظر میں میری رائے پوچھتے ہو کہ کس کا انتخاب کیا جائے تو میں تمہیں کہوں گا سیدنا عثمان غنی. سیدنا عثمان غنی کا انتخاب کیا. کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ. انتخاب اب لوگ جو درجو حضرت عبد الرحمن حضرت عمر کی شہادت کے بعد لوگ جو درجو حضرت عبد الرحمن کے مشورے کے بعد لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی. 6 سالہ حکومت انتہائی صاف شفاف چلی. جہاں ذہن نشین ہے وہ صحابی ہیں، اکابر صحابی حضرت عثمان غنی. میں صرف تاریخ بیان کر رہا ہوں، تاریخ میں سیاست بھی ہے، ادب بھی ہے، تقاضا بھی ہے، سب کچھ ہے. اگر کہیں پہ کوئی ایسی بات نظر آتی ہے تو آپ اس کا سوال کیجئے گا، اپنے ذہن میں قدورت نہ رکھیے گا کسی صحابی کے حوالے سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ أَصْحَابِكَ النُّجُومُ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، لہذا جو جس کی اقتدا کرے گا ہدایت پائے گا. صحابہ میں جو جس کی اقتدا کرے گا ہدایت پا جائے گا. تاریخ ہے
معاملات کچھ ایسے تھے، سیاست کے معاملات تھے، حکومت کے معاملات تھے، فتنوں کی سرکوبی تھی، لہذا فتنوں کی سرکوبی کے لیے کچھ ایسے معاملات آئے جہاں پر ہمارے اور آپ کے اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہم سے اور آپ سے 1000 گنا زیادہ عقل مند وہ شخصیت تھے جنہوں نے آغوش نبی میں رہ کر کے تربیت کی، 1000 گنا زیادہ عقل مند وہ لوگ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا دور جو شروع ہوتا ہے کہ تقریباً آپ 25 ہجری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کیا، ہٹایا، اور ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو وہاں کا گورنر نامزد کیا۔ اب یہاں سے لوگوں کے درمیان میں خلجان پیدا ہوا، ایک شک پیدا ہوا کہ حضرت عثمان غنی اقربا پرور ہیں، یعنی خاندان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اقربا پرور ہیں، ذہن نشین ہے، ذہن میں کوئی کدورت نہ آنے پاتا، وہ صحابہ کی بات ہے، اقربا پرور ہیں۔ ولید بن عقبہ ابن ابی معیط کے حوالے سے ایک لوگوں کا، اس لیے لوگوں کی رائے اچھی نہ تھی کہ اسے نہ بنایا جائے، اس لیے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حالت نشے میں، نشے کی حالت میں نماز فجر پڑھا دی، وہ بھی 4 رکعت، اللہ نماز فجر پڑھا دی وہ بھی 4 رکعت، اور پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ اور پڑھاؤں کیا، اللہ اور پڑھاؤں کیا، بس اس کی وجہ سے تو میں نوشی کی حالت میں جو رہے، حالت نشے میں رہے، جو وشی کی حالت میں رہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ تاریخی بات ہے، اس لیے میں نے بیان کیا۔ اقربا پروری کا جو الزام ہے یہ غلط الزام ہے۔ حضرت عثمان غنی حیا کے پیکر ہیں، حیا کے پیکر ہیں، آپ جامع القرآن ہیں، تو الزام یہ لگا، لیکن یہ معاملہ کسی طریقے سے بھی رفع دفع ہو گیا۔ پھر وہاں سے اب جیسے ہی 6 سالہ دور حکومت چلی، دھیرے دھیرے تبدیلیاں آئی، جگہ جگہ کے گورنر تبدیل کیے گئے، جگہ جگہ کے حکمران تبدیل کیے گئے۔ اب یہ حکمرانی جو ہے 22 لاکھ پر ہی بس نہ تھی، بلکہ یہ 30 لاکھ سے زائد کے مربع میل پر حکمرانی ہو چلی تھی، 30-35 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی۔ جگہ جگہ جہاں پر بھی حکمران کے شکایات آتے، وہاں سے ان کو چینج کر دیا جاتا، تبدیل کر دیا جاتا۔ اب یہاں پر یزید بن سفیان کا انتقال ہوا۔ یزید بن سفیان وہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں، جو حضرت عمر کے دور میں آپ بھی طاعون کی وبا سے شہید ہوئے، تو وہاں پہ دمشق کی گورنری حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں آئی حضرت عمر کے دور میں۔ یہ جب آگے واقعہ آئے گا تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مصر سے بار بار شکایتیں آ رہی تھی کہ آخر یہاں کے گورنر کو تبدیل کیا جائے، اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ بار بار 1-2 بار نہیں، کئی خبر آ گئے، کئی خطوط آ گئے کہ کسی طریقے سے تبدیل کیا جائے، اب بدلا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی کے پاس 12 شکایت آنے کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے شہزادے حضرت محمد کو بلایا، حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو بلایا اور خط لے کر کے گورنری کا خط دیا کہ جیسے ہی پہنچو تو اس سے صلاح و فلاح کی بات کرنا اور اس سے براہ راست تعلق قائم کرنا، جو معاملات ہو اسے طے کر لینا، اگر معاملات درست نہ ہو تو تم گورنری کا عہدہ لے لینا اور اسے الگ کر دینا، یہ باتیں کی۔ لیکن جب آپ کا سفر حضرت محمد بن ابی بکر کا، فتنوں کا ظہور کیسے ہوتا ہے، حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کا سفر جب وہاں سے آگے کی طرف بڑھتا ہے، جب وہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں سے راستے میں ہی، مصر کے راستے میں، عرب سے مصر کے راستے میں دیکھا کہ ایک حبشی غلام اپنی اونٹنی کو تیز رفتار سواری کے ساتھ دوڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے جو ہمراہی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سوار ہے جو اتنی
तेजी से मिस्र की जानिब सफर कर रहा है और आ रहा है तो मदीने की तरफ से आ रहा है। ये कौन सवार है? ये तो शाहराह मदीना और मिस्र है। इस रास्ते में कैसे कौन मामलात है? तो उसे किसी तरीके से पकड़ा गया और पकड़ के हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के पास लाया गया। उससे पूछ की गई मामलात, कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मिस्र जा रहा हूँ। किस काम के लिए जा रहे हो? उसने बहाना बनाना शुरू किया कि हम ऐसे ही मुलाकात के लिए जा रहे हैं, हमारे करीबी वहां रहते हैं। लेकिन जब सख्ती की गई तो उसके हाथ से उसके जेब की तलाशी ली गई, कपड़ों की तलाशी ली गई, कुछ न मिला। एक मशकीज़ा, पानी का मशकीज़ा, सूखा मशकीज़ा जिसमें पानी न था, उसके अंदर कुछ डाला हुआ था, उसे किसी तरीके से निकाला गया तो लिफाफा बंद महल था। उसमें लिखा था कि मोहम्मद बिन अबी बकर जैसे ही मिस्र पहुंचे उसे गवर्नर मिस्र मोहम्मद बिन अबी बकर जैसे ही मिस्र पहुंचे, उनको और उनके हमराहियों को कत्ल कर देना और तुम अपने गवर्नरी को ओहदे को बरकरार रखना। तुम गवर्नर के ओहदे पर फायज रहना, तुम अपनी हुक्मरानी संभालते रहना, इसे दारुल हुकूमत में घुसने मत देना। देखे बात बिगड़ेगी कि नहीं? कौन खत ले जाने वाला है? पकड़ा गया तो हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के जितने साथी थे सब लोगों ने उस खत पर अपनी अपनी मोहर लगाई और हबशी गुलाम को साथ साथ पकड़कर वहीं से मदीना वापस आ गए और सीधा मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचे और खत दिखाया। मौलाए कायनात और दीगर अजिल्ला सहाबा इकराम, अकाबिर सहाबा इकराम ने जब उस खत को देखा तो कहा कि चलो हजरत उस्मान गनी से दरियाफ्त किया कि ये खत किसने लिखा, ये खत किसने भेजा। जबकि मोहम्मद बिन अबी बकर को एक तरफ ये खत लिख के दिया जा रहा है कि उसे गवर्नर बनाया जाए, मामला तय किए जाए, मामला दुरुस्त न हो तो गवर्नरी मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले कर दिया जाए, अगर मामला दुरुस्त हो तो जैसा मामला है मामला तय करके फिर वापिस आ जाए। लेकिन ये खत दूसरी तरफ से जाने वाला और दूसरा ले जाने वाला कौन है, पहचान की गई तो वो जो हबशी था वो हज़रत उस्मान गनी का गुलाम था। और जब मोहर चेक की गई, जो खिलाफत की मोहर थी वही मोहर भी थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत उस्मान गनी के पास आए सहाबा इकराम के साथ में, आपसे पूछ की है खलीफा वक्त, ये तो बताइए कि ये खत आपने लिखा है? कहा मैंने नहीं लिखा। कहा ये गुलाम किसका है? कहा मेरा है। कहा ये महर किसकी? कहा मेरा है। कहा ये खत किसने लिखा? कहा कसम वल्लाह मैंने नहीं लिखा। सहाबा इकराम की जमात है, कसम है। और जब आपने कसम खा ली, सहाबा इकराम ने भरोसा रखा, धीरे धीरे जांच पड़ताल की गई, हबशी पे सख्ती की गई तो मामला ये निकला कि उस वक्त का वहाबी मरवान बिन हकम करके भेजा। मरवान बिन हकम अमली था, हजरत उस्मान गनी के खानदान में पढ़ता था, लेकिन उस दौर का बहुत बड़ा वहाबी था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की कब्र मुबारक के पास बैठ करके कुछ पढ़ रहे थे या कब्र से लेटे, कब्र के साथ लेटे हुए थे। मरवान बिन हकम ने कहा कि तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? अरे अल्लाह के रसूल को इंतकाल हुए कई बरस हो चुके हैं। जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या जालिम तू क्या जानता है, तुझे क्या मालूम है, मुझे भी मालूम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी नजरों से ओझल हो चुके हैं, लेकिन हम उनकी नजर से ओझल नहीं है, हम उनकी नजर से ओझल नहीं है। दूर व नजदीक के सुनने वाले मुकाम गाने वाले करामत पे लाखों सलाम, और वो जहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत की जात है, हम उन्हें नहीं देख रहे। वो अय्यूब अंसारी का अकीदा था और मरवान बिन हकम का क्या अकीदा था कि नहीं सुन रहे। वो मरवान बिन हकम देखे फिक्रों का बेगूर जो शुरू हुआ, वो मरवान बिन हकम के जरिए से शुरू हुआ। असल लालच जो थी वो किसी तरीके से हजरत उस्मान गनी को रास्ते से हटा करके खुद मुख्तार हाकिम बनने की थी, मरवान बिन हकम की। लेकिन मामला तूल पकड़ गए। हबशी
حضرت عثمان غنی کا غلام ہونے کی وجہ سے جو مصر سے لوگ آئے تھے محمد بن ابی بکر کے ساتھ وہ لوگ جانی دشمن بن گئے۔ اب دھیرے دھیرے یہ بلوائیت کا فتنہ بڑھنے لگا، لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، حصار بنا لیا، آپ کو چاروں طرف سے محاصرے کے دائرے میں لا دیا گیا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ لگی تو آپ نے بڑی سختی کی کہ لوگوں ایسا نہ کرو، عثمان ہمارے درمیان مظلوم ہے، لوگوں ایسا نہ کرو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، ہمارے درمیان معظم ہے، لیکن لوگ نہ مانے، فتنہ بلوائیت بڑھتا رہا، دھیرے دھیرے بلوائیوں کے اور بھی افراد ساتھ ہوتے گئے، یہاں تک اتنے ساتھ ہوتے گئے کہ اب معاملات قبائل لڑائی ہونے پہ بڑھ گئی ہے، گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا معاملات جب خراب ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ معاملات خراب ہیں، عنقریب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ چڑھ جائیں گے، لوگ ان پر حملہ کر دیں گے۔ جناب عثمان غنی جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادے انہیں جنہیں اللہ کے رسول نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، وہ کون شہزادے جنہیں اللہ کے رسول نے سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے، وہ کون شہزادے جسے اللہ کے رسول نے جنتی پھول کہا ہے، وہ کون شہزادے جس شہزادے کو اللہ کے رسول چوما بھی کرتے تھے، سوچا بھی کرتے تھے، سیدنا حضرت امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادوں کو سختی سے حکم دیا کہ خبردار عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، حفاظت کے لیے، خلیفہ وقت کی حفاظت کے لیے، جناب عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کسی کی ہمت نہ ہونے پائے، جب تک تم ہو کسی کو اندر جانے مت دینا، کسی کو اس حصار کو توڑنے مت دینا۔ آپ کی دیکھا دیکھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شہزادے کو کھڑا کر دیا، اللہ اکبر، بلوائیوں نے دور سے تیر چلایا، یہاں تک کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو بھی زخمی ہو گیا، لیکن آپ نے پھر بھی سپاہی نہ چھوڑی، پھر بھی آپ نے پہرے داری نہ چھوڑی، آپ وہیں پہ ڈٹے رہے، معاملات بڑھتے رہے۔ اب دیکھا کہ بلوائی لوگوں نے دیکھا کہ سامنے ہاشمی شہزادہ ہے، سامنے قریشی خاندان کے افراد کھڑے ہیں پہرے داری پہ، اگر ہم یہاں پر کوئی معاملہ کرتے ہیں، اگر یہاں پر ہم کوئی معاملہ کر کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، معاملات بگڑ جائیں گے، خاندانی قریش کے لوگ آ جائیں گے، پھر خاندانی لڑائی مزید بڑھ جائے گی، اور قریش کی وہ طاقت جس سے کوئی خاندان نہیں جیت سکتا، قریش کی وہ حیبت جس کے سامنے کوئی بندے مقابل نہیں ہو سکتا، قریش کی وہ قوت جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اور جب سامنے اللہ کے رسول کے نواسے ہو، جب سامنے عشرہ مبشرہ صحابی کے شہزادے ہو، تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے، کون ہمت کر سکتا ہے؟ بلوائیوں نے دروازہ چھوڑ دیا اور کسی طریقے سے دوسرے کے مکان پہ چڑھ کر کے ان کی دیوار کو پھاند کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی نیت بنائی۔ ان میں حضرت محمد بن ابی بکر بھی تھے، جیسے ہی پہنچے حضرت عثمان غنی کے قریب آپ کی داڑھی پکڑنی چاہیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے ابا ابو بکر صدیق ہوتے تو کیا تو ایسے ہی میرے ساتھ معاملہ کرتا؟ اتنا جب کہنا تھا حضرت محمد بن ابو بکر شرم سے پانی پانی ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور جیسے ہی پیچھے ہٹے دیکھا دو بلوائی اور بھی دیوار پھاند کر چلے آئے۔ حضرت محمد بن ابی بکر نے روکنے کی کوشش کی، لیکن بلوائی جب تک وار کر چکے تھے، بلوائی جب تک حملہ کر چکے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رفیق زندگی ہے، شہزادی ہے، وہ دیکھ رہی تھی کہ کون سا شخص ہے، کون ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بعد میں معاملات طے ہوئے، جب بعد میں پوچھ تاچھ ہوئی تو پھر اس کے بعد گواہی دی گئی۔ حضرت محمد بن ابی بکر پیچھے ہٹ چلے تھے، بلوائیوں نے حملہ کر دیا تھا، حضرت عثمان غنی پر ایک بار پیچھے سے کیا، پھر سامنے سے کیا۔ آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کے جسم نازلی سے، آپ کے جسم اطہر سے جو خون گرا وہ کہیں اور نہیں قرآن پاک کے ورق پہ گرا تھا۔
اللہ اللہ مظلوم مدینہ جب شہید ہوا ہے تو حالت قرآن کی تلاوت میں شہید ہوا ہے، کیسی وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ حصار میں تھے، جب محاصرے کی حالت میں تھے، آپ کو پانی نہ دیا جا رہا تھا، حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ کسی طریقے سے مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک خبر پہنچاؤ کہ وہ کسی طریقے سے عثمان غنی کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ جناب سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ خبر پہنچی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے کئی مشکیزیں کسی طریقے سے بھیجوائے تو بڑی جدوجہد کرنی پڑی، بڑی کوشش کرنی پڑی، اس لیے کہ سامنے بلوائی کا فتنہ بھی تھا، سامنے بلوائیوں کے سپاہی بھی کھڑے تھے، کسی طریقے سے اندر تو پانی پہنچا دیا گیا۔ عثمان غنی نے پانی پی لیا، مولا کائنات نے پہنچوا دیا تھا پانی۔ تمام تر یہ واقعات ہے۔ اب دیکھو تو صحیح کہ اب آج کے وقت کا اگر کوئی خارجی فتنہ یہ کہنا چاہے کہ عثمان غنی کی شہادت میں مولا کائنات یا کسی اور کا ہاتھ تھا تو اس ظالم کو تاریخ پڑھنی چاہیے، اس ظالم کو تاریخ کا مطالعہ کرنی چاہیے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب کا مطالعہ کرے، چاہے تاریخ بغدادی کی تاریخ بغدادی پڑھے، چاہے شیخ طبری کی تاریخ طبری پڑھے، چاہے وہ اپنے وقت کے تاریخ اسلام کو پڑھے، کسی بھی کتاب کو پڑھے گا کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ مولا کائنات یا ان کے رفقا کا ہاتھ تھا، لیکن خارجیوں نے الزام لگایا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اے علی تمہیں وہی مانے گا جو مومن ہوگا، تمہیں وہ نہیں مانے گا جو منافق ہوگا، تمہیں وہ مانے گا جو مومن ہوگا، وہ نہیں مانے گا جو منافق ہوگا۔ منافق مولا کائنات کو نہیں مان سکتا۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور منافق کے درمیان میں علی حصار ہے، مومن اور منافق کے درمیان میں علی ایک دائرہ ہے، خط ہے، ایک لکیر ہے۔ اب جس نے سمجھا مولا کائنات کو مولا کائنات سمجھا وہ مومن ہے، جس نے نہ سمجھا وہ منافق ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خارجی کا اعتراض بار بار ہوتا ہے۔ اب آگے تاریخ ملاحظہ کرو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں بڑے کارنامے ہوئے، 2 مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور آپ ہی کے زمانے میں قرآن پاک جمع کیا گیا۔ دھیان رہے، تاریخ نوٹ کیجیے گا۔ حضرت عثمان غنی خود فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مطابق میں نے قرآن پاک کو جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے قرآن پاک کو جمع کیا ہے اللہ کے رسول کے زمانے کے مطابق۔ اور تیسری اولیات میں سے یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ خلیفہ ہیں جن کے دور میں تمام کے تمام تر قرہ حضرات ایک قرات پہ جمع ہو گئے، تمام کے تمام تر قرہ حضرات۔ قرآن پاک 7 طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، قرآن پاک کے پڑھنے کے 7 طریقے کے انداز ہے، لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ دور تھا جس میں تمام کے تمام تر قرہ حضرات ایک قرات پہ جمع ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ وہی عثمان غنی ہے جو آج مسجد میں ہماری جمعہ کے دن پہلی اذان ہوتی ہے وہ کسی اور کے دور میں نہیں شروع ہوا، جناب عثمان غنی کے دور میں شروع ہوا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد کے بعد مسجد سے جو اذان ہوتی ہے ایک اذان اور بڑھا دیا جائے، اس لیے کہ وہ اس وقت جو اذان ہوتی تھی اس سے صرف خطبہ دیا جاتا تھا، لیکن اس سے پہلے لوگوں کو بلانے کے لیے اذان دینے کا رواج جو پڑا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پڑا ہے۔ کئی باتیں میں نے بیان کی ہے، آپ تاریخ نوٹ کرتے رہیں گے، ذہن نشی کرتے رہیں گے، کئی اولیات ہیں، کئی اور باتیں ہیں۔ یہاں تک حضرت عثمان غنی کی بات کو میں روکتا ہوں اس لیے کہ اور بھی بڑی ساری باتیں ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار ہی رسول کا وفادار ہے، عثمان کا وفادار ہی مولا کائنات کا وفادار ہے، عثمان کا وفادار ہی اہل بیت و صحابہ کا وفادار ہے۔ جس نے عثمان غنی سے بے وفائی کی اس نے اپنا
اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ عثمان غنی کے گستاخ کا انجام تو دیکھے، گستاخ کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص اٹھا اور آپ کے عصا مبارک کو، اس وقت کا دور تھا جب ہاتھوں میں عصا لے کر کے خطبہ دیا جاتا تھا، آج بھی دور ہے کہ ہاتھوں میں عصا لے کر کے خطبہ دیا جاتا ہے۔ بیشتر جگہوں پر آپ دیکھتے ہوں گے، خواہ گجرات ہو، راجستھان ہو، پچھم کے زیادہ تر شہروں میں اس طریقے کا رواج ہے۔ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، آج بھی ہاتھوں میں عصا لے کر خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہے۔ حضرت عثمان غنی عصا لے کر خطبہ دے رہے تھے، وہ شخص اٹھا اور آپ کے ہاتھ سے عصا چھین لیا، اور عصا چھیننے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ سراسر بڑی گستاخی تھی، یہ بڑی جرات تھی، بڑی جرات تھی اور بڑی گستاخی تھی حضرت عثمان غنی کے شان میں، خلیفہ وقت کے شان میں، خطیب وقت کے شان میں۔ وہ خطیب جو منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہا ہے، وہ خلیفہ جو پوری ملت اسلامیہ کی خلافت کو سنبھال رہا ہے، وہ امیر المومنین جو پوری ملت اسلامیہ کی عمارت کو سنبھالے ہوا ہے، عثمان غنی کی چھڑی کو توڑ دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک سال کے بعد وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اسی کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ جب عثمان کے عصا کو اگر کوئی توڑ دے، عثمان کے عصا کے ساتھ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کا انجام دنیا میں ملے کہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جائے، تو اگر کوئی عثمان کی گستاخی کرے گا تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد